أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت نمبر 4 سورت نساء کی آیات نمبر 77 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے مکی زندگی میں کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور نماز قائم کیے جاؤ اور زکوٰۃ دیتے رہو؟ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت دشمن لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی، اور ایسے لوگ کہنے لگے کہ اللہ ہمارے پروردگار آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، اور ہم ہر ایک تم پر ایک ناکے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تفسیر ہے، یعنی جب تک مسلمان ملک میں تھے اور کافر انہیں ایذا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑنے سے روکے رکھا اور صبر کا حکم فرمایا۔ اب جو مدینہ منورہ میں لڑائی کا حکم آیا ہے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری مراد ملی، لیکن کچھ کنارہ کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے برابر آدمیوں سے خطرہ کرتے ہیں۔ متعدد روایت میں ہے کہ مسلمانوں نے مکی زندگی میں کئی دفعہ چاہا کہ ظالموں سے دو بدو نمٹے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا کہ ابھی نماز اور زکوٰۃ مال خرچ کرنے کا جو تمہیں حکم ہوا ہے اس کی خوب عادت بنا لو تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں بھی ہجرت کے ابتدائی برسوں میں مسلمانوں کی خواہش یہی تھی کہ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کی اجازت آ گئی تو اب بعض قسم کے مسلمان اس سے ہچکچانے لگے، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ ہے، کیوں نہ جینے دیا ہم کو تھوڑی سی عمر؟ جواب آگے ہے، لڑائی سے ہچکچانے والے کمزور ایمان والوں اور منافقین کا حوصلہ دو باتوں سے بلند فرمایا ہے۔ پہلی تو یہ کہ دنیا کی بے ثباتی دنیا کا ذکر کر کے جہاد کی ترغیب دی ہے۔ دنیا جتنی بھی ہو فانی ہے، اور فانی جتنی بھی ہو قلیل، بہت تھوڑی فانی، اور باقی کا مطالبہ ہی کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے اور اس کی انگلی میں تھوڑی سی نمی رہ جائے، ایسی ہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری اور دنیا کی مثال ایک مسافر کی سی ہے جو ایک درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے دوستوں، جو آیات پڑھی ہے، ترجمہ تفسیر پڑھی ہے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں کائنڈلی آپ سے بس ریکویسٹ ہے، جو بھی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں ان سے چھوٹی ریکویسٹ ہے، بس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں۔ جزاک اللہ، والسلام۔